لہم مغفرۃ، ان کے لیے بخشش ہے، ورزق کریم، اور رزق ہے کشادہ، عزت والا رزق۔ اور آپ پڑھیں گے؟ الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات۔ گندی لفظ استعمال ہوا کہ گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے ناپاک؟ ہاں، خبیث کہہ دیں۔ خبیث لفظ سب سے، خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے، خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے، خبیث لفظ سب زبردست ہے۔ اس دن ہم نے گندا پڑھا تھا نا، یا لفظ گندا پڑھا تھا، انہوں نے خبیث لفظ ذکر کیا، قرآن نے بھی خبیث لفظ ذکر کیا، تو خبیث میں سارے معنی آ جاتے ہیں، تو خبیث سب سے زبردست ہے۔ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے، ہاں، خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے، نیک عورتیں نیک آدمیوں کے لیے، نیک آدمیوں کے لیے نیک عورتیں۔ پاکیزہ کہہ لیں تو زیادہ بہتر ہوگا، پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے، اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے۔ أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرات ورزق كريم۔ اور یہ جو جھوٹ جو الزام لگاتے ہیں، اور یہ نیک لوگ ان کے جھوٹ سے بری ہیں، بری کر دیے گئے، اور ان کے لیے بخشش اور باعزت روزی، عزت کی روزی بھی ہے۔ اچھا، یہ جو حافظ عبد الرحمن کیلانی صاحب ہیں نا، انہوں نے بہت ڈانٹ والا ترجمہ کیا ہے، اولئک مبرؤون مما یقولون، یہ الخبیثات الطیبات للطیبین ترجمہ کر کے نا کہتے ہیں کہ ان کا دامن ان باتوں سے پاک ہے جو تہمت لگانے والے بکتے ہیں، یعنی کہ خبیث لوگوں کی باتوں کو انہوں نے بکنے سے تعبیر، یعنی یقولون کا معنی نہ کیا جو یہ بکتے ہیں۔ اگلی آیت پڑھتے ہیں۔ ہر ترجمہ کرنے والے کا اور تفسیر کرنے والے کا نا ایک علیحدہ انداز ہوتا ہے، اس کا مطالعہ ہوتا ہے۔ اب اس ایک حافظ استاجی کی تفسیر کا مطالعہ کرتے ہیں، وہ بالکل علیحدہ انداز ہے ان کا، یہاں آگے سرسری سا دیکھتے ہیں، ان کا بالکل ہی اپنا انداز ہے ایک۔ آگے پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔ اب تک جو پچھلی آیات ہم نے ترجمہ پڑھا ہے، اب آگے بالکل نیا مضمون ایک شروع ہو گیا ہے۔ پیچھے جو ہم پڑھ رہے تھے اس میں زنا کرنے والا، الزام لگانے والا، ان کی حد، اور الزام لگانے والا اپنی عورتوں پہ الزام لگانا، ان باتوں کو شیئر کرنا پھیلانا، یہ باتیں تھیں۔ اب یہ چیزیں ہیں کہ یعنی ایسے ایسے کاموں کے آداب سکھائے جا رہے ہیں جن کی وجہ سے یہ صورتیں پیدا ہوتی ہیں۔ یہاں پر گھر پہ داخل ہونے کے آداب ہیں، گھر پہ داخل ہونے کے آداب سکھائے گئے۔ ان میں آپ اگر دیکھیں گے، یہ ہم نے جملہ پڑھا، یہ ہے اس طرح، ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، جس طرح ہم نے پڑھا اسی طریقے سے
ترجمے کو سمجھتے ہیں، پھر میں نے پوائنٹ لکھے ان کو علیحدہ سمجھیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یا اے ایمان والو، لا تدخلو، تم نہ داخل ہو، بیوتن، گھروں میں، بیوتن بیتن کی جمع ہوتی ہے، بیت گھر کو کہتے ہیں، بیوتن گھر، اپنے گھروں میں داخل نہ ہو، غیر بیوتکم، اور گھروں میں، اور گھروں کے سوا، غیر سوا بیوتکم، اپنے گھروں کے، یعنی کہ تم گھروں میں داخل نہ ہو اپنے گھروں کے علاوہ، اپنے گھروں کے علاوہ کسی کے گھروں میں داخل نہ ہو وہ، یہ اس کا سلیس ترجمہ ہے کہ نہ تم داخل ہو گھروں میں، غیر بیوتکم، اپنے گھروں کے سوا، یعنی جب تم اپنے گھروں کے سوا کسی اور کے گھروں میں داخل ہونا چاہو تو تم نے داخل نہیں ہونا، کیوں؟ حتیٰ، یہاں تک کہ، یا جب تک، تستأنسو، کہ تم انس حاصل کر لو، انس حاصل کر لو، تستأنسو، اس کا یہ حتیٰ تستأنسو کا میں نے لکھا ہے، اس کا مفہوم سمجھتے ہیں ابھی کیا ہے۔ انہوں نے ترجمہ کیا، حافظ عبد الرحمن کیلانی صاحب نے ترجمہ کیا کہ یہاں تک کہ تم گھر والوں کی رضا حاصل نہ کر لو، انہوں نے تستأنسو کا معنی یہ کیا کہ تم ان کی رضا حاصل نہ کر لو، وَتُسَلِّمُوا، اور یہاں تک کہ تم سلام کرو، علی اہلہا، اس کے رہنے والوں پر، یہاں تک کہ تم انس حاصل کر لو یا انس کی رضا حاصل کر لو، وَتُسَلِّمُوا، اور یہاں تک کہ تم سلام کرو، علی اہلہا، اس کے رہنے والوں پر، جس بھی گھر میں داخل ہوگے پہلا کام یہ ہے کہ تم اس کی رضا حاصل کر لو، دوسرا کام پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ سلام کرنا ہے۔ ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، ذالکم، یہ تمہارے لیے، خیر لکم، بہت زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے، لعلکم، تاکہ تم، تذکرون، نصیحت حاصل کر لو۔ لفظی ترجمہ کوئی ایسا لفظ جو سمجھ نہ آیا ہو، پھر آگے ان الفاظ کی طرف چلتے ہیں۔ لا تدخلوا، تم داخل نہ ہو، بیوتن، گھروں میں، غیر بیوتکم، اپنے گھروں کے علاوہ، یہ بات واضح ہے، اپنے گھروں کے علاوہ جب کسی اور کے گھروں میں داخل ہونا، حتیٰ، یہاں تک کہ، تستأنسو، کہ تم کیا کر لو؟ رضا حاصل کر لو یا انس حاصل کر لو، اجازت حاصل کر لو، ٹھیک ہے، یہ ایک ترجمہ ہو گیا اس کا۔ وَتُسَلِّمُوا، اور تم سلام کر لو، علی اہلہا، اس کے رہنے والوں پر، ذالکم، تمہارے لیے بہتر ہے۔ اب غیر بیوتکم سے مراد اپنے گھروں سے علاوہ کون کون سے گھر مراد ہیں؟ اپنے گھر، آپ کا اپنا گھر وہ ہے جہاں آپ کی بیوی رہتی ہے، اس سے علاوہ کوئی گھر آپ کا نہیں ہے، یعنی کہ مثلا ایک بلڈنگ میں اگر آپ رہتے ہیں تو جس کمرے میں آپ کی بیوی رہتی ہے وہ آپ کا کمرہ ہے، باقی کوئی آپ کا کمرہ نہیں ہے، وہ آپ کے بچوں کا کمرہ ہے، یا آپ کی والدہ کا کمرہ ہے، یا آپ کی ماں کا کمرہ ہے، آپ کے ابو کا کمرہ ہے، آپ کے بہن بھائیوں کا کمرہ ہے، یا کسی اور کا بھی کمرہ ہے، جو بھی گھر پہ رہتا ہے، اپنا گھر وہ ہے جہاں آپ کی بیوی رہتی ہے، اس کے علاوہ وہ آپ کے اپنے، یعنی کہ عمومی آپ کے اپنے ہی ہیں، لیکن جب آپ نے داخل ہونا ہے اس وقت وہ آپ کے اپنے نہیں ہیں، یعنی کہ آپ جب اپنی بیوی کے پاس داخل ہوگے تو آپ کے اوپر وہ قوانین لاگو نہیں ہوں گے جو یہاں عام دوسرے گھروں کے اندر لاگو ہو رہے ہیں۔ نہیں، سلام کرنا ضروری نہیں، یہ بات آگے آ رہی ہے، یعنی کہ اپنا سمجھا رہا ہوں کہ اپنا گھر مراد کیا ہے۔ وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، جب تک تم اس کے رہنے والوں پر سلام نہ کر لو تب بھی تم ان پر کیا کرنا تھا؟ داخل نہیں ہو سکتے۔ پہلے تستأنسو کا مفہوم سمجھ لیں، پھر سلام کرنے کے آداب، طریقہ کار کیا ہے وہ سمجھ لیتے ہیں۔ تستأنسو ایک ایسا لفظ ہے کہ جس سے داخل ہونے والا اور جن پر جایا جا رہا ہے ان دونوں کے درمیان ایک انسیت پیدا ہو جائے کہ دونوں ایک دوسرے کو پہچان لیں۔ اس کے مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات آدمی جب کسی کے پاس جاتا ہے تو کھنگارتا ہے تو اگلے بندے کو سمجھ آ جاتا ہے کہ وہ فلاں آیا ہے۔ بعض اوقات بندہ دستخط ایسی دیتا ہے کہ گھر والوں کو سمجھ آتا ہے یہ فلاں آیا ہے، بعض اوقات چال سے سمجھ آ جاتا ہے، بعض اوقات بیل بجانے سے سمجھ آیا تھا کہ وہ فلاں آیا ہے۔ تو یہ انسیت ہے کہ یہاں تک کہ تم انسیت حاصل نہ کر لو، ان کی رضا حاصل نہ کر لو۔
یہ ہے. دوسرا ہے اس کے بعد تم نے سلام کرنا ہے. انسیت کا دوسرا معنی عام ہمارے الفاظوں میں لے لیں گے اجازت. دوسرا معنی کیا ہے؟ اجازت. اس کا معنی لے لیں. اب اس کا اجازت مانگنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور وہ آ کر کھڑا ہو گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خادم کو کہا کہ اس کو اجازت مانگنے کا طریقہ سکھاؤ. اجازت مانگنے کا طریقہ کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو کہو کہ السلام علیکم ادخل، کیا میں داخل ہو جاؤں السلام کہنے کے بعد؟ اس نے سن لیا اور اس نے آ کے السلام علیکم ادخل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جی ادخل، داخل ہو جاؤ. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی گھر والیاں بیان کرتی ہیں کہ عبداللہ بن مسعود جب گھر آتے تھے نا، سلام کرنے کے بعد اپنے گلے سے کوئی ایسی آواز نکالتے تھے ہمیں سمجھ آتی تھی، یا بندہ گلے کو خراش کر کے تھوک پھینکتا نا سائڈ پہ، تو وہ ایسا کرتے تھے، ہمیں سمجھ آتی تھی کہ بھی عبداللہ بن مسعود آئے ہیں. یہ تستانسو ہے. اور اس کے بعد کیا ہے؟ سلام بھی ہے. اچھا، سلام میں اور اجازت کے اندر ایک اور طریقہ یہ ہے کہ جب آپ کسی کے گھر پہ داخل ہوتے ہیں، ایک بندہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے پاس داخل ہوا اور بالکل گیٹ کے سامنے آگے کھڑا ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجازت دی، لیکن اس کو یہ بھی فرمایا، کہا کہ دیکھنے ہی کی ہی اجازت ہے، اور تم نے بغیر اجازت دیکھ لیا ہے تو پھر کس چیز کی اجازت تم مانگ رہے ہو؟ یا ادھر کھڑے ہو جاؤ یا ادھر کھڑے ہو جاؤ. تو لہٰذا اس میں یہ آداب سکھائے جا رہے ہیں کہ جب آپ نے گھروں میں داخل ہونا ہے تو کسی کے گھر کو دستک دے کر بھی آپ نے سائڈ پر کھڑے ہو جانا ہے، اور اس کے بعد دستک دینے کے بعد آگے سے پوچھا جاتا ہے کون، تو آگے سے کہا جاتا ہے میں. یہ میں بھی ٹھیک نہیں ہے. ایک بندہ داخل ہوا، راوی کا نام میرے ذہن سے نکل گیا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے ہیں میں آیا تو میں نے دستک دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من، کون ہے؟ اس نے کہا کہ انا، میں ہوں. میں انا کیا انا؟ یعنی کہا کہ مجھے ایسے لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ انا لفظ ناپسند ہوا. نام بتاؤ کون ہے، تاکہ وہ پہچان لیں، تو نام بتانا چاہیے. دوسری بات کہ اگر اجازت نہیں ملی، ایک کے جواب نہیں آیا، ایک کے اجازت نہیں ملی، جب اجازت نہیں ملی تو واپس چلے جاؤ. جب جواب نہیں آیا تو آپ نے 3 بار دستک دینا ہے. 3 بار دستک دینے سے بھی اگر کوئی جواب نہیں آیا تو آپ چپ کر کے کیا چلے جائیں، واپس چلے جائیں. بار دستک دینا یہ بھی کیا ہے؟ درست نہیں ہے. دوسری چیز وہ تسلم علی اہلہا، اس کے 2 مفہوم ہیں. اگر آپ کسی اور پر داخل ہو رہے ہیں تو آپ نے اونچی آواز سے سلام کرنا ہے. اپنے گھر والوں پر داخل ہونا ہے تو پھر بھی آپ نے سلام ہی کہنا ہے. حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن میں بھی ہے کہ اگر آپ نے خالی گھر میں بھی داخل ہونا ہے فسلموا علی انفسکم، اپنے آپ پر بھی آپ نے کیا کہنا ہے؟ سلام کہنا ہے. خالی گھر پہ بھی داخل ہونا ہے تو کیا کہنا ہے؟ سلام کہنا ہے. بیوی کے پاس جائیں گے سلام کہیں گے لیکن بغیر چلے جائیں گے وہاں آمد و رفت. والدین کے کمرے میں جب آپ نے داخل ہونا ہے یا ان کے گھر پہ داخل ہونا ہے تو اجازت لے کے داخل ہونا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، یہ موطا کے اندر روایت ہے، یہ انہوں نے ذکر کیا عبد الرحمن کیلانی صاحب نے. یہ کہتے ہیں، یہ روایت میں نے دیکھی نہیں ہے، میں اس کو دیکھوں گا یہ کیسی ہے، لیکن بہرحال انہوں نے ذکر کیے اور یہ ضعیف روایات سے بچتے ہیں، صحیح روایت ذکر کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک صحابی آئے اور انہوں نے آ کے کہا کہ کیا میں اپنی والدہ کے کمرے میں داخل ہوں گھر پہ، تو ان سے اجازت لوں؟ فرمایا ہاں اجازت لیں. کہا میں اس کے ساتھ رہتا ہوں، پھر بھی کہا پھر بھی اجازت. کہا میں اس کی خدمت کرتا ہوں، کہا پھر بھی اجازت لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو پسند کرتا ہے کہ تو اپنی والدہ کو ایسی حالت میں دیکھے کہ جو تجھے ناپسند ہے؟ فرمایا نہیں. پھر اس سے اجازت لے کے داخل ہوا. کا تو والدہ کے والدین کے کمرے میں، بچوں کے کمرے میں، تو اس سے بچوں کی بھی اچھی تربیت آ. جب آپ اگر بچوں کا گھر میں علیحدہ کمرہ ہے، آپ دستخط دے کے داخل ہوں گے اور اجازت لیں گے. یہ اجازت نہیں بھی لیتے، رواج نہیں ہے گھر میں اجازت لینے کا، تو آپ دستخط دے کے، بچے آپ کے کمرے میں جب داخل ہوں گے تو وہ بھی اجازت لے کے داخل ہوں گے، دستخط دے کے داخل ہوں گے. میں جدھر پہلے پڑھاتا تھا اسلام آباد میں، اس ادارے کی خوبی یہ تھی
کہ وہاں کے جو بچے جب کسی استاد کے کمرے میں آتے تھے نا تو باہر کھڑے ہو کر نا، یعنی یہ دروازہ ہے، یہ دروازہ شروع ہو رہا ہے تو وہ یہاں کھڑے ہو کے منہ قریب کر کے السلام علیکم استاد جی اجازت ملتی تھی تو پھر وہ جھانکتے بھی نہیں تھے، وہ چپل پڑی ہے نا، وہ السلام علیکم اجازت، آگے اجازت ملتی آتی، اجازت نہیں ملتی چلے جاتے۔ تو یہ ایک بہت اچھا طریقہ ہے آداب میں، اور اس سے انسان بہت ساری چیزوں سے بچ جاتا ہے۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ بھئی تم نے گھروں میں کیسے داخل ہونا ہے، تو اس طریقے سے ایک تو بے پردگی بچتی ہے، اور اس طریقے سے یعنی کہ عرب کے اندر یہ رواج تھا کہ لوگ ایک دوسرے کے گھروں میں آمد و رفت میں ایسے ہی داخل ہو جاتے تھے، تو یہ آداب سکھائے جا رہے ہیں۔ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ اپنے گھر میں سے دور کچھ عرصہ گزارے، اس کو غیبہ کہتے ہیں، کہا کہ وہ رات کو ڈائریکٹ اپنے گھر پہ بھی داخل نہ ہو، باہر کہیں رات گزارے تاکہ گھر والوں کو پتہ لگ گئے کہ یہ آ گیا ہے۔ باہر کہاں رات گزارنی، مسجد میں رات گزارنی، ان کی باہر مسجد ہی ہوتی تھی، یا کسی کا مہمان خانہ ہے تو وہاں، تاکہ صبح اپنے گھروں میں داخل ہوں۔ آج کل موبائل ہیں تو آج کل فوری پہلے بتانا چاہیے کہ ہم آ رہے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات ارشاد فرمائی، صحیح مسلم میں حدیث ہے، کہا کہ چھپ کر اپنے گھروں میں داخل نہ ہو ٹٹولنے کے لیے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، یعنی کہ ایک دوسرے کے گمان اور ظن کو اتنا صاف ستھرا رکھا گیا ہے کہ اگر آپ کو ہلکا پھلکا کوئی ہے بھی شیطان ڈال رہا بھی ہے نا تو پھر بھی آپ نہ کرو، بتا کے جاؤ۔ ایک تو وہ تیاری کریں گے، دوسرا گھر کی صفائی ستھرائی کر کے رکھیں گے۔ فرمایا کہ آپ کو پسند ہے کہ آپ ان کو ایسی حالت میں دیکھو جو آپ کو ناپسند ہو، فرمایا کہ پہلے ان کو بتاؤ اور پھر اس کے بعد کیا ہے وہ گھروں میں داخل ہو۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ یعنی کہ ٹٹولنے کے لیے کہ بھئی وہ لوگ کیا کر رہے ہیں، میری غیر موجودگی میں یہ لوگ کیا کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں ان کا اپنا عمل ہے، تو آپ یہ ٹٹولنے کے لیے اچانک داخل نہ ہو، اس چیز سے بھی منع کیا ہے۔ یہ حدیث کے اندر ساری کی ساری باتیں، تو لہٰذا آپ پہلے پیغام دیں، دستخط دیں، باہر انتظار کریں اچھے طریقے سے، اجازت ملتی ہے داخل ہوں، اجازت نہیں ملتی ہے واپس چلے جائیں۔ تیسری بات، جب اپنے گھر میں داخل ہو رہے ہیں، ایک دو دن کے لیے آپ باہر ہیں تو جانے سے پہلے ان کو اطلاع دیں اور اس کے بعد سلام کر کے داخل ہوں۔ اس سے ہٹ کے اگر کوئی بات رہ گئی ہے یا کسی کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو وہ پوچھ لیں۔